नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा के 10 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आगे से शुरू करते हैं आयत नंबर 87। वलक़द आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता हमने दी मूसा को किताब, वक़फ़ैना और हमने भेजे आगे पीछे, मिन बादिही उसके बाद, बिर्रुसुल रसूल, व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात और हमने दी ईसा बिन मरियम को खुली निशानियाँ, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस और उसकी मदद की रूह कुदुस यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। अफ़कुल्लमा जाअकुम, क्या फिर जब आया तुम्हारे पास, रसूलुम कोई रसूल, बिमा ला तहवा इसके साथ जो ना चाहते थे, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स, अस्तकबरतुम तो तुमने तकब्बुर किया, फ़रीक़न कज़्ज़बतुम सो एक ग्रोह को तुमने झुटलाया, व फ़रीक़न तक़्तुलून और एक ग्रोह तुम कत्ल करने लगे। इसराइल के तकब्बुर और उनकी ख्वाहिश परस्ती का इस आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि तौरात की तहरीफ़ व तब्दील की उन्होंने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी शरीयत पर जो भी अम्बिया आए उनकी भी मुखालफत की, जिस पर अम्बिया अलैहिस्सलाम भी इस्लाम लाकर यहूदियों को हुक्म देते थे कि और उनके उलमा और दरवेश भी उसके मानने का हुक्म करते थे। गर्ज़ के यके बाद दीगरे अम्बिया और बनी इसराइल में आते रहे, यहाँ तक कि ये सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। रिवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक यके बाद दीगरे एक के बाद एक पैगंबर आते रहे और उनकी तादाद 4000 बयान की गई है। इन्हें इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली, जिसमें बाज़ अहकाम तौरात के ख़िलाफ़ थे और इसलिए उन्हें नए मौजज़ात भी मिले, जैसे मुर्दों को बहुक्म खुदा ज़िंदा कर देना, मट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारकर उसको उड़ा देना, बर्स के मरीज़ को ठीक कर देना। फिर आपकी तायीद पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को लगा दिया, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगा दी गई कि वो उनके साथ ही रहें। इसके बावजूद बनी इसराइल का तकब्बुर गुरूर इतना बढ़ गया और वो हसद करने लगे और इन तमाम अम्बिया के साथ बुरे सलूक से पेश आते थे, कहीं झुटलाते कहीं मार डालते, महज इस बिना पर कि अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की तालीमात उनकी तबीयतों के ख़िलाफ़ हुआ करती थी, यानी कि उनके मतलब के ख़िलाफ़ उनकी तालीमात होती थी, इसलिए वो उनसे ज़िद करते थे कि हम उन्हें तंग करते थे, उन्हें झुटलाते थे और बाज़ को जो है वो शहीद भी किया उन्होंने। वक़ालू क़ुलूबुना, और उन्होंने कहा हमारे दिल गुल्फ़ पर्दा में है, बल लानहुमुल्लाहु बल्कि लानत है उन पर अल्लाह की, बिकुफ्रिहिम उनके कुफ्र के सबब, फ़क़लीलम मा युमिनून सो थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह इस आयत में अल्लाह कुफ्र पर अल्लाह ताला की लानत का ज़िक्र है, यानी कि तमाम कुफ़ार पर अल्लाह ताला की लानत है। इस आयत में इस चीज़ का जिक्र है कि यहूदियों का एक कौल ये भी होता था कि हमारे दिलों पर पर्दा है, यानी हमारे दिल इल्म से भरपूर हैं, अब हमें नए इल्म की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर अल्लाह ताला ने कहा है कि बल्कि ये पर्दा नहीं है, ये लानत खुदाई है कि यानी तुम्हें इतने ज़्यादा निशानियाँ देखने के बावजूद भी तुम इस चीज़ पर ईमान नहीं लाते, तुम्हारा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी जिस चीज़ की तरफ तो हम तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ से तुम्हारे दिलों पर मोहर लगी हुई है, वो इसे नहीं समझते, ना उसकी तरफ माइल होते हैं, ना उनको याद रखते हैं। एक हदीस में है कि बाज़ दिल गुलाफ वाले होते हैं, यानी खुदा का गज़ब होता है उन पर, और ये दिल कुफ़ार के होते हैं। वलम्मा जाअहुम, और जब आती उनके पास, किताब मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला के पास से कोई किताब, मुसद्दिक़न लिमा माअहुम तस्दीक करने वाली है उनकी जो उनके पास है, वकानू मिन क़ब्ल और वो थे उससे पहले, यस्तफ्तिहून फ़तह मांगते अलल्लज़ीना कफ़रू काफिरों पर, फ़लम्मा जाअहुम मा सो जब उनके पास आया जो अरफ़ू कफ़रू बिह जो वो पहचानते थे तो वो उसके मुनकिर हो गए, फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन सो लानत है अल्लाह की काफिरों पर। और जब उनके पास अल्लाह की किताब आई और उसकी तस्दीक करने वाली है जो उनके पास है, इसका मतलब है कि कुरान पाक जब नाजिल हुआ, यानी कि पिछली किताबों की तमाम किताबों की कुरान पाक तस्दीक करता है, तो वो ये कहते हैं कि जब भी कभी यहूद और मुशरिकीन में लड़ाई होती थी तो ये यहूद कहा करते थे कि अनकरीब खुदा की सच्ची किताब लेकर खुदा का एक अजीमुशान पैगंबर आने वाला है, हम उसके साथ मिलकर तुम्हें ऐसा कत्लो गारत करेंगे कि तुम्हारा नामो निशान ही मिटा देंगे।
وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ تو اس کو جلدی بھیج دے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ مل کر تیرے دشمنوں سے انتقام بھی لیں گے۔ وہ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان لیں، دل سے قائل بھی ہوئے، مگر چونکہ وہ عرب میں تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ بلکہ وہ مشرکین جو ان سے سنتے تھے کہ انہیں ایمان نصیب ہوگا، بالآخر وہ آپ کے ساتھ ہی رہ کر یہودیوں پر غالب آئیں گے، لیکن وہ بھی کفر میں مبتلا رہے۔ یعنی قرآن پاک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ان سب کو دیکھ کر بھی وہ لوگ اس سے منکر ہوئے، صرف اس ضد کے سبب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ، برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ منکر ہوئے اس سے جو نازل کیا ہے اللہ نے، باغیاً ضد کی، ان ینزل اللہ، کہ جو نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر بھی چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے، فباؤوا بغضب، سو وہ کمال آئے غضب، علی غضب، غضب پر غضب، وللکافرین عذاب مہین، سو کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت پر غضب سے مراد ہے کہ ایک تو یہودیوں نے توریت کی احکام کی پابندی نہ کرنے کو کہا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، ایک تو بچڑے کی پوجا کی، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا گیا تاکہ ان کے گناہوں کا پورا بدلہ ہو جائے۔ یہاں پہ غضب پر غضب سے مراد یہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، آمنوا ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، ویکفرون بما وراء اور انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق مصدقا لما معہم حالانکہ وہ حق تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، قل فلما سو کہہ دیں کیوں، تقتلون انبیاء اللہ تم قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے کہ اگر تم ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان بنی اسرائیل سے کہا جاتا تھا یا لوگوں یہودیوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اتارے پر ایمان لاؤ، یعنی کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا ہے، یعنی ہم اپنی پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، باقی کتابوں سے منکر ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ حق ہے، وہ بھی حق ہے، اور یہ بھی حق ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو اگر تم اپنے اوپر ایمان نازل کیے ہوئے پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم کیوں اپنی کتاب کا جو ہے وہ بعض حصے کا منکر ہوتے تھے اور کیوں اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے؟ کہ اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان لاتے تھے تو باقی پھر انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے تم؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ اور البتہ آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنایا بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہو ظالم۔ اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے تو پھر تم نے بچھڑے کو کیوں معبود بنایا؟ اگر تم ان پر ایمان رکھتے تھے اور تو پھر تمہیں بچھڑے کو معبود بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تم ان پر ایمان لاتے، حالانکہ وہ اتنی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن پھر بھی تم نے ظلم کیا اور وہ ظلم صرف اپنے اوپر کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے عہد لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ تو پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، وَقَالُوا سَمِعْنَا وہ بولے ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور رچا دیا گیا، فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں، عِجْلَ بِكُفْرِهِمْ بچڑا ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُمْ کہہ دیں کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تھا۔ کوہ طور کو اس لیے بلند کیا تھا کہ تم لوگوں نے نافرمانی کی تھی، بچڑے کو معبود بنایا تھا، ہمارے احکام کو ماننے سے انکار کیا تھا، تو پھر ہم نے تمہیں کہا تھا کہ سنو، تو تم نے بولا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا،
اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بچھڑا رچا دیا ان کے کفر کے سبب، یعنی کہ ان کے نافرمانیوں کے سبب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ گناہوں میں ہی پڑے رہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بچھڑے کو رچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب کیا تمہارا ایمان اتنا تمہیں برا حکم دیتا ہے، تمہارے لیے ظلم کرتا ہے تمہارا ایمان، تو یہ برا ایمان ہے نا تمہارا۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہہ دیں اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا اتنا ایمان ہے نا کہ میرے پاس تمہارے لیے جزا رکھی ہوئی ہے، انعام رکھا ہوا ہے اور ایک خاص گھر رکھا ہوا ہے، تو تم پھر موت کی آرزو کرو۔ تم پھر موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس تو اللہ کے پاس تو ہمارے لیے انعام و اکرام جمع ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ نا تم اب اپنی موت کی آرزو کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ موت کی آرزو کرتے تو تمام کے تمام یہودی ہلاک ہو جاتے، زمین پر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا اگر کہ وہ موت کی آرزو کرتے اور اپنے لیے موت مانگتے تو۔ لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اس لیے وہ ہرگز اور کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کرتے تھے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا اعمال کٹھے کیے ہیں، اس وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور البتہ تم انہیں پاؤ گے زیادہ خواہش مند لوگوں کے نزدیک، علی الحیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، تو چاہتا ہے ان کا ہر ایک، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ وہ عمر پائے کاش 1000 سال، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور وہ انہیں اسے دور کرنے والا ہے، من العذاب عذاب سے، ان يعمر، کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم انہیں زندگی کے زیادہ خواہش مند پاؤ گے، ان مشرکوں کو زندگی کے زیادہ خواہش مند پاؤ گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش ہم میں سے ہر ایک بندہ 1000 سال عمر پائے، اور وہ اتنی عمر دیا جائے گا تو اتنا ہی اسے عذاب سے دور کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب کچھ دیکھنے والا ہوں، جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تم چھپاتے ہو، میں سب کچھ دیکھنے والا ہوں۔ اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو میں بھی اس کو جانتا ہوں، اور اگر تم برے کام کرتے ہو تو بھی میں اس کو جانتا ہوں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 11واں رکوع بھی مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔